السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو نعمان انفارمیشن ہب۔ حضرت لقمان علیہ السلام باوجود اس کے کہ ایک غلام پست قد پست ناک حبشی النسل اور نجار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دانائی، معاملہ فہمی، فہم و فراست سے نوازا تھا۔ ان کی عزت، ان کا احترام تمام طبقوں میں پایا جاتا تھا۔ پورے عرب میں ان کی حکمت کے چرچے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو ان چیزوں سے نوازتا ہے، اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ کرتا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہوتی ہیں۔ ایسی صلاحیتیں، خوبیاں اور عادات اس کی وجہ ہوتی ہیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مقام عنایت فرماتا ہے۔ ان کی دانائی اور حکمت کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو جواب میں حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ باتیں نابینوں سے سیکھی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تک نابینا ڈنڈے سے اچھی طرح ٹٹول نہیں لیتے، اتنی دیر تک وہ قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ میں بھی جب تک کسی بات کے انجام کے بارے میں غور نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک اس کام کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ عربی کا محاورہ ہے، داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا راستہ دیکھ لو۔ دوستو، حضرت لقمان علیہ السلام ایک دفعہ کسی مجلس میں علمی موتی بکھیر رہے تھے، حکمت و دانائی کی باتیں سنا رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ تو وہ تھے جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، خلق خدا آپ کی اتنی تعظیم کیوں کرتی ہے؟ آپ کی باتیں سننے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میرے اندر دو باتیں ہیں، اگر تم بھی ان باتوں پر عمل کر لو تو تم بھی وہ درجہ حاصل کر لو گے۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولنا، اور نمبر 2، فضول باتوں سے احتجاج کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے، چند ایسے کام کرتا ہوں جن کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہوں، تم بھی پہنچ سکتے ہو۔ اپنی نگاہ کو پست رکھنا، زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کو پست رکھنا، بات میں سچ بولنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کی عزت کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، فضول کام اور کلام کو چھوڑ دینا۔ یہی وہ باتیں ہیں جن وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، مقام میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ احترام میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بچے کو جن باتوں کی تلقین کی ہے وہ ہر والد کو کرنی چاہیے۔ ہر والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ان باتوں کی تلقین کرے۔ نمبر 1، عقائد کی درستگی۔ نمبر 2، اصلاح عمل۔ نمبر 3، اصلاح خلق۔ نمبر 4، آداب معاشرت۔ کاش ان باتوں پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ویسے نہیں نوازتا، ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں جو دوسروں سے ان کو ممتاز کرتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔